بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ یہ بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بلانا۔ جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر ہیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت ہے تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائیں۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھائی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت ہے، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے گا۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے، ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہونا تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا وہ چلو عمرہ کریں، اللہ اکبر، پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن تو میرا کام نہیں بنیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی کتاب کاٹ کے دسو، میں کہ ان کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی، تو وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں۔ ایک استخارہ ہے دین میں، اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے، باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقتوں وہی جانتے، تو الجھے نہیں زندگی میں۔ 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں، شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں۔ یہ شرطیں تھی، صحابہ پریشان تھے۔ اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی،
परसों नहीं जानी, यानी हम इस सफर में उम्रा कर ही नहीं रहे, एहराम खोल दो। तो इमाम जुरकानी कहते हैं सब लोग परेशान थे, सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, सबसे पहले उठे, उठ के एहराम खोला। एक शख्स ने कहा आपको बड़ी जल्दी है, तो आप फरमाने लगे जल्दी वाली बात ही कोई नहीं, हुजूर के कहने पर बांधा था, नबी पाक के कहने पर खोल दिया है, खत्म हो गई बात। हुजूर ने फरमाया बांध लो तो हमने बांध लिया, हुजूर ने कहा खोल दो तो हमने खोल दी, जल्दी वाली क्या बात है। सही बुखारी के लफ्ज हैं, हजरत उमर कहते हैं कि मेरी समझ में बात नहीं आती थी, दब के सुलह क्यों करें, हम तो 313 थे, तो हमने बदर में इनको भगा दिया था, अब तो हम 1500 हैं, तो हम इनसे किताल करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग होगी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने शर्तें तय कर ली, बात लिखी गई, मैं नबी पाक के हुजरे में दाखिल हुआ, खैमा लगा हुआ था, मैंने जाते ही अपने जज्बा जिहाद का इजहार किया और बड़े जलाल में या रसूलल्लाह आप सच्चे रसूल हैं, बिल्कुल सच्चा हूं, कुरान सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, हुजूर हम दब के सुलह क्यों करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे हुक्म इरशाद फरमाता है। कहते मैंने फौरन अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया नहीं था कि उम्रा करेंगे, तो हुजूर ने फरमाया कहा तो उम्रा करेंगे, ये तो नहीं कहा था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो करेंगे। जनाब उमर कहते मैं वापस तो आ गया, पर वो मेरे अंदर जो जज्बा जिहाद था अभी ठंडा नहीं हुआ। चंद कदमों के फासले पे अबू बकर सिद्दीक का खेमा था, कहते मैं उनके खेमे में झुक गया, वही सवाल मैंने दोहराए, वही मैंने कहा उमर अबू बकर ये सच्चे रसूल हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, कुरान सच्चा है, सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, सच्चा है, तो फिर हम दब के सुलह क्यों करें। जनाब उमर फरमाते हैं मैं कुर्बान जाऊं, अबू बकर के लफ्जों में भी फर्क कोई नहीं आया, हुरूफ भी उतने ही जितने नबी करीम ने अदा किए थे। हजरत अबू बकर फरमाने लगे उमर तुझे तेरी मां रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, मर्जी से बात नहीं करते, वही कहते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है, बई नहीं वही लफ्ज। फरमाते मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अबू बकर हुजूर ने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे, तो कहते हैं वही लफ्ज, वही हरफ, वही अंदाज, वही तरीका, वही सलीका, वही अंदाज तकल्लुम, बिल्कुल हुजूर की इत्तिबा में उसी अंदाज में फरमाने लगे उमर हुजूर ने फरमाया था उमरा करेंगे, ये तो नहीं फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे, करेंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। फरमाते हैं मैं वापस आके बैठा तो उमर कहते हैं जब मेरा गुस्सा उतरा ना, तो फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि उमर जरा गौर तो कर, तू अबू बकर के ईमान तक कभी नहीं पहुंच सकता, उस तक तेरी रसाई नहीं हो सकती। मेरे भाई इतनी बहसें हैं हमारे जमाने में, इतना उलझाओ है, इतना उलझाओ है, यानी हर बंदा राय का इजहार करना जरूरी समझता है, हर बंदा कहता है जी मेरे ख्याल में, हर बंदा कहता है जी मेरा ज़हन ये है, बल्कि कुछ तो कहते हैं मैं अंदर की खबर ना दूं आपको, यानी अब पता नहीं इसके पास अंदर की खबरें कैसे आई हैं, वो समझ में नहीं आती बात। कुछ लोग कहते हैं 35-40 साल हो गए जी उलमा को सुन रहा हूं, मैं कहता हूं कि मेरा तो ख्याल है कि 35 दिन भी बंदा किसी को सुन ले तो सियाना हो जाता है, तो 35 साल से अगर आपकी समझ में नहीं आए तो फिर जमीन ही बंजर है, फिर मेहरबानी करें ये टाइलें उखेड़ के ना तो नीचे से कच्ची जमीन निकालें ताकि कोई बात समझ में आए। अगर 40 साल हो गए, 40 साल, मैं एक इज्तिमा में हाजिर था, अभी भी मैं अर्ज कर रहा था, तो साहब मुझे कहने लगे कि हज़रत साहब मैंने ना फलां आलिम को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, फलां को भी बुलाया, अब आपको बुलाया, तो इस तरह करके मेरे साथ रवैये हैं, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है। तो मैंने उनसे पूछा आप नमाज पढ़ते हैं, मैंने लगा नहीं, कुछ और बातें पूछी तो जवाब नफी में आया, तो मैंने कहा कि अब आपने मेहरबानी करनी है, इतने उलमा का नाम नहीं लेना, क्योंकि फिर तो बुजुर्गों के बारे में लोग शक करेंगे कि इन्होंने इसको दिया क्या है। तो एक बुजुर्ग की बात तो कई दिनों तक वही हमें बड़ा तरोताज़ा रखती है, और आपको इतने अरसा हो गया तो आपने हासिल क्या किया है, सिर्फ बातों का गोरख धंधा, लफ्जों का हेर फेर, जुमलों का उलट पुलट करना, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, सिर्फ बातें की लोकाल सुन ली आ गए, ना ना इधर आगे निकले, अमल कब करना है मेरे भाई। ये बहसें, ये अबहास, ये लंबे चौड़े मामलात, ये तय, बुजुर्गों में ना एक सनफ है मुरीद होना, एक होता है तालिब होना, ये दो बातें, यानी आप कहीं गए उसके मुरीद हो गए तो फिर किसी और जगह किसी बुजुर्ग से निस्बत हुई तो वहाँ आप तालिब। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कहते हैं आप तालिब कर लें, तो मैं कहता हूँ आप मेहरबानी करें एक की नौकरी करें, वो बड़ी मुश्किल है, तो जगह जगह पे जाने की क्या जरूरत है। मतलब मैं इनकार नहीं करता किसी ऐसी चीज का जिसको बुजुर्गों ने राइज किया, लेकिन समझे ना, मतलब एक की बात पूरी सुनी नहीं गई हमसे, आप खैर की बात हर जगह से सुने, हर जगह से, लेकिन ये सिर्फ वो ताल्लुक बनाने की कोशिश करना कि जिससे थोड़ा सा राब्ता बन जाए, जिससे थोड़ा सा ताल्लुक बन जाए, जिससे थोड़ा सा ना पता चल जाए, इससे निकलें, सीखने का माहौल बनाए। इतनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं कि अकल भी बेचारी थक ही जाए और कोई चीज हाथ भी ना आए, कुछ करें, अमल करें। लेकिन एक जगह पे मैं हाजिर था तो वहां दस्तारे फजीलत का जलसा था, तो एक मौलाना ने तकरीर की, जिस तरह ताजर कह लेता है ना जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर कमाई करता हूं तो गरीबों को भी देता हूं, समझा लिया ना अपने आप को। रिश्वत लेने वाले ने भी एक दलील गाड़ लिया, वो कहता है मैं अमीरों से नहीं, मैं गरीबों से नहीं लेता, तो अमीरों का हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह ने आपकी लगाई है, क्या आप हिसाब करें अमीरों का कि वो क्या कर रहे हैं। ये हमने ना ये दलीलें गाड़ ली हैं,
یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی تھی، عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامد نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامد کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. تو دوسرے آئے، انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں. میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں. عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر. جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے، 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لے. کتنی جی؟ چلو آپ ٹھیک ہو. 2.5% ہے نا جی. آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ. وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکلتا، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا سونا پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے. یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے. اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے. آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو. ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا. معیار نہیں ہے نا جی، تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو. کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے لوگ دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن، کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں.
تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں۔ اب کہتا لہم اللہ و رسولہ، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے۔